لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز میرے سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اوصاف سے نوازا ہے اور جن خوبیوں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے، ان میں ایک خوبی اور ایک اعزاز اور ایک لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کہ کائنات کی رحمت اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بنایا ہے۔ یہ لقب ماں اور باپ کا رکھا ہوا نہیں، جس طرح کوئی ماں اور کوئی باپ اپنے بیٹے کا بڑا عظیم نام اور لقب رکھ لیتی ہے، کنیت رکھ لیتی ہے، اور نہ ہی یہ نام اور نہ ہی یہ لقب کسی شاعر کا تخیل ہے۔ یہ لقب نہ ہی کسی آپ کے پرجوش حامی ساتھی کا ہے جس نے جوش محبت میں اور جوش عظمت میں آپ کا یہ لقب اور آپ کا یہ نام رکھا ہو، بلکہ یہ لقب اور یہ نام علام الغیوب ہستی کا دیا ہوا ہے، مالک الملک کا دیا ہوا ہے، رب ذوالجلال والاکرام نے آپ کو فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ عموماً انہی دو ناموں سے معروف اور پہچانے جاتے ہیں۔ انہی دو ناموں کے نام سے بشارت پہلے انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے ماننے والوں کو دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کے لقب سے اور احمد کے نام سے نبی علیہ السلام کا تذکرہ اور نبی علیہ السلام کی بشارت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محمد کے نام سے آپ کی بشارت دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے
اس حوالے سے جلال افہام میں بڑی نفیس اور بڑی نکتہ رس گفتگو کی ہے، مگر اسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو بات طویل ہو جائے گی۔ صرف اسی حد تک میں بات کہتا ہوں، اور اسی حد تک کہ آپ کا نام نامی محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حمد سے مشتق ہے، حمد سے، ہا میم دال، جس کے معنی ہے تعریف، تعریف، ثنا، تعارف، حمد، محمد کے بھی اور احمد کے بھی۔ میم ہٹا دیں تب بھی حمد، الف ہٹا دیں تب بھی حمد۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نعت خواں تھے اور آپ کے بڑے ہی چہیتے شاعر تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ اسی حوالے سے کہتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو اپنے نام سے اپنے نبی کا نام رکھا ہے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، تاکہ آپ کو عظمت دی جائے، جلالت دی جائے، مقام کے رفعت سے نوازا جائے اپنے نام سے۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، عرش رب عظیم، عرش عظیم کا رب، عرش عظیم کا مالک وہ محمود ہے اور آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی محمود ہے، کوئی انسان حمد کرے یا نہ کرے، سمجھیے بات، کوئی انسان حمد کرے یا نہ کرے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کو مانے یا نہ مانے، کوئی رب ذوالجلال والاکرام کے مقام اور مرتبے کو پہچانے یا نہ پہچانے، کائنات پوری کی پوری اللہ سبحانہ و تعالی کی ثنا خواہ ہے اور اللہ کی معرفت رکھنے والی ہے، کوئی نہ رکھے نہ رکھے، اللہ کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی محمود ہیں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی کوئی مانے یا نہ مانے، نہ کوئی مانے، اور ان کو پہچاننے والے مکہ اور مدینے کے پہاڑ بھی تھے، پتھر بھی تھے، جانور بھی تھے، درخت بھی تھے، نہ کوئی مانے۔ انسان کے نہ ماننے سے کیا آپ کی عظمت گہنا جائے گی؟ انسان اگر آپ کی رفتوں کا اعتراف نہیں کرے گا تو آپ کا کیا بگڑے گا؟ اور جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کے نام کو ہم بلند کریں گے، آپ کے ذکر کو ہم لوگوں میں پھیلائیں گے، کوئی نہ بھی مانے تو وہ پھر بھی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نہیں مانتا تو اللہ پھر بھی محمود ہے۔ انسان اللہ کو بھلا بیٹھے، رب پھر بھی محمود ہے۔ اللہ کی حمد کہنے والے، اللہ کو پہچاننے والے کائنات میں موجود ہیں۔ اسی طرح کوئی سارے انسان محمد کو نہ پہچانے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی محمد کو جاننے والے معلوم جو ہے وہ موجود ہیں اس کائنات میں۔ اور قیامت کے دن تو اللہ منوا لے گا نا اس کائنات سے، اب نہ کوئی مانے، اب آپ کی تعریف کو، عظمت کو، شان کو، مقام کو، مرتبے کو نہ کوئی مانے، قیامت کے دن تو اللہ منوا لے گا نا۔ یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مانو، مانو میرے نبی کو، مجھ کو بھی مانو، میرے نبی کو بھی مانو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ جہان کی رحمت اور یہ اللہ ذوالجلال کی مومنوں پہ نعمت، جہان کی رحمت اور مومنوں کے لیے سراپا
نعمت، اور وہی اللہ کی رحمتوں سے مستفیض ہوگا، وہی اللہ کی رحمتوں سے مستفیض ہوگا، اور وہی اللہ کے انعامات سے نوازا جائے گا جو اللہ کی اس رحمت اور اللہ کی اس نعمت کو پہچانے گا، جو اللہ کی اس رحمت کو، جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جو ان کی عظمت کو پہچانے گا، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھے گا، تسلیم کرے گا، وہی اللہ ذوالجلال کی رحمتوں سے نوازا جائے گا، اللہ کی نعمتوں کا وہی مستحق قرار پائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں کوئی نہیں مانتا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ منوا لے گا۔ جانتے ہیں نا آپ، اللہ منوائے گا، اور یہ ساری کائنات، ساری انسانیت، ساری ذریت آدم علیہ السلام، یہ پوری کی پوری ذریت تمام انبیاء کرام سے جواب لے کے جائے گی تو کس کے در پہ جائے گی؟ سوچئے، کس کے پاس جائے گی؟ کس کے ہاں جا کے سوالی بنے گی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس لیے آج کوئی نہیں مانتا، نہ مانے، جو مانتا ہے وہ خوش نصیب ہے۔ قیامت کے دن تو اللہ ذوالجلال ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں سے بھی اپنے محمد کو منوا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بھائیو، یہ نام یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، ہاں، کسی جذباتی معتقد کا جذبات میں اور اپنے پیار اور محبت میں دیا ہوا لقب نہیں ہے، بلکہ یہ لقب اور یہ نام کس کا رکھا ہوا ہے؟ رب عرش عظیم کا رکھا ہوا ہے، مالک مطلق کا، خالق کائنات کا یہ نام اور لقب رکھا ہوا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نام دیکھیے، اتفاقات دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، وہ بالکل نام سے تفاول، یہ تو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح کے لیے سہیل بن عمر آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سہل اللہ امرنا۔ سہیل کو دیکھ کے آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے معاملے کو آسان فرما دے گا۔ نام سے تفاول لینا درست ہے، اسی لیے تو آپ نے فرمایا ہے اولاد کا اچھا نام رکھا کرو۔ انبیاء کے، صلحاء کے ناموں پہ نام رکھا جاؤ، رکھو، اور انہی ناموں پہ قیامت کے دن تمہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا نام وہ کیا ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لخت جگر کس کے ہیں؟ یہ نور چشم کس کے ہیں؟ یہ نور چشم کس کے ہیں؟ عبداللہ کے ہیں، عبداللہ کے ہیں۔ اور عبداللہ کے بھائی اور بھی تو تھے، عبد المطلب کے بیٹے باقی 9 اور بھی تو تھے، تفصیل تو جانے دیں۔ 10 بیٹے تھے نا عبد المطلب کے، اور 10 بیٹوں میں سے ایک آخری بیٹا، سب سے چھوٹا بیٹا اور سب سے چہیتا بیٹا، ہاں، ہماری زبان میں پیٹ کروڑی کا بیٹا، وہ کیا تھا؟ وہ عبداللہ۔ وہ کیا تھا؟ ایک کا نام حمزہ، کسی کا نام عباس، کسی کا نام کیا ہے؟ ابو لہب، عبد العزہ، کسی کا نام کیا ہے؟ ابو طالب، کسی کا نام اب کیا ہے جناب؟ المقوم، الضرار، الزبیر، الحارث۔ یہ نام رکھے عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کے، لیکن وہ جو باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے، ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ احب الاسماء عند اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین نام کیا ہے؟ وہ عبداللہ ہے، پھر عبد الرحمن ہے۔ اب باپ کا نام، وہ نام جس میں ایک عبدیت کا پہلو ہے، اور اللہ کے ہاں محبوب ترین وہ نام ہے۔ ماں کا، والدہ کا، جس کے لختے جگر ہیں، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں آمنہ ہے، امن سے۔ وہ بھی آمنہ کس سے مشتق ہے؟ امن سے۔ وہ جس کا دودھ پیتے رہے، جو لوریاں دیتی رہیں،
جو نبی علیہ السلام کو کھلاتی رہیں، ان کا نام بھی آپ جانتے ہیں حلیمہ ہے. حلیمہ حلم سے مشتق حلیمہ. اور جنہوں نے جن کے ہاتھوں پرورش پائی، پروان چڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام آپ نہیں جانتے. ان کا نام ام ایمن ہے. ام ایمن ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن امی بعد امی. ام ایمن امی بعد امی. ام ایمن میری ماں کے بعد دوسری میری ماں ہے، جس نے مجھے میری پرورش کی، جس نے مجھے پالا اور پوسا، جس نے مجھے پروان چڑھایا. ہاں آگے تربیت کی. کیا نام ہے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. آپ غور فرمائیے، یعنی آپ سوچئے کہ نام محمد اور احمد، بیٹے فرزند کس کے؟ عبداللہ کے اور آمنہ کے. دودھ کس کا پیا؟ حلیمہ سعدیہ کا. اور جناب پروان اور پرورش کس کی ہاتھوں ہوئی؟ ام ایمن کے. آپ غور کیجئے کہ یہ سارا گلدستہ کیا بنتا ہے. اس پورے گلدستے میں جس محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی ہے، اس پورے گلدستے میں آپ دیکھیے ہے کیا؟ عبداللہ ہے، حلیمہ ہے، آمنہ ہے. ہاں اور کیا ہے؟ آمنہ ہے، ام ایمن ہے. یہ سارے کے سارے لفظ کس چیز سے تعبیر ہیں؟ امن سے، فروتنی سے، انکساری سے، محبت سے. یہ سارے کے سارے لقب، یہ سارے کے سارے الفاظ، سارے کے سارے نام، وہ عبداللہ کا ہو، حلیمہ کا ہو، ہاں ام ایمن کا ہو، یا سیدہ آمنہ کا ہو، یہ سارے کے سارے نام ایک گلدستے میں رکھیے اور درمیان میں محمد مصطفیٰ کو رکھ دیجئے، جن کی تربیت میں اور جن کی گود میں یہ پلے اور پوسے اور جن کی طرف آپ کی نسبت ہوئی. اندازہ کیجئے کہ یہ ابتدائی مرحلہ ہی گویا علام الغیوب کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ میرا محمد کن اوصاف سے متصف ہوگا. آپ غور کریں نا کہ جن ہاتھوں میں یہ تربیت ہوئی، جن ہاتھوں میں پلے پوسے، جن کے ہاتھ ولادت ہوئی، یہ تمام کا تمام گلدستہ اور تمام کے تمام یہ حضرات وہ کیا ہیں؟ امن کے گویا کے ایک اشارے ہیں. اور اسی امن کے ہاتھوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پلتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پلتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں. بتلائیے جن کی ان ہاتھوں میں اور ان ناموں میں تربیت ہوئی ہو، اس کے ساتھ ساتھ پھر رب ذوالجلال والاکرام نے اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ بات فرمائی ہو کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آج کوئی بد نصیب اور کوئی بدبخت آپ کو دہشت گرد، آپ کی تعلیمات کو دہشت گرد، آپ کے پیغام کو دہشت گرد کرتا ہے، کہتا ہے، تو بھائیو یہ اس کی سوچ کا پھیر ہے، اس کی سوچ کی کجی ہے، اس کی غلط فہمی ہے. ورنہ سید کائنات تو کائنات کی اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. سید کائنات کو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ اس طرح رحمت جو آپ کے دامن میں آیا، جس نے اس رحمت کو قبول کیا، وہ تو نعمت اور رحمت سے اس نے حصہ پایا. لیکن جو محروم رہا اس سے بھی کچھ نہ کچھ، اس پہ بھی اللہ کی رحمت کے چھینٹے پڑے چھینٹے. آپ دیکھیے وہ بد نصیب کتنے بد نصیب تھے کہ جناب بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کہتے ہیں کہ ان کان ھذا ھو الحق، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اللہ اکبر کبیرہ. کہ اے اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم.
ان بدنصیبوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ حق ہے تو اللہ اس حق کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق بخش دے، ہمیں قبول کرنے کی سعادت نصیب فرما دے، یہ نہیں کہا۔ ہائے ہائے، کہاں یہ ہستی جو سید کائنات بلکہ سید الرسل ہے، ذرا غور کیجئے، سید الرسل ہے، امام الرسل ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ صدیقہ کائنات پوچھتی ہے حضور آپ بھی یہ دعا پڑھتے ہیں؟ آپ نے تو لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کو ہدایت دینی ہے، صراط مستقیم کی راہ آپ نے بتلانی ہے کہ یہ سیدھا راہ ہے، سیدھی راہ ہے، اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم فرما۔ اللہ اکبر، انکساری اور عاجزی کی انتہا دیکھیے کہ سید الرسل ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو، میرے قلب کو اپنے دین پہ استقامت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبھی، لیکن یہ محرومی قسمت جن کے کھاتے میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ حق کو قبول کرنے کی سعادت دے دے، ہم حق کو قبول کر لیں، بلکہ وہ قسمت کے مارے بدنصیب کہتے ہیں امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اب اتنا عذاب علیم، یا دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دے۔ ہم سے محمد کی دعوت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ہم نہیں مان سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سوچئے صحابہ کرام پہ کیا گزرتی ہوگی، خود نبی علیہ السلام پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میرے جیتے جی، میرے ہوتے ہوئے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے، مقام ملتزم پہ کھڑے ہو کے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ محمد اگر سچ پہ ہے تو ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، مرنا قبول ہے، مرنا منظور ہے، لیکن محمد کی دعوت قبول کرنا منظور نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ نبی علیہ السلام پہ کیا بیتتی ہوگی، کیا دل پہ گزرتی ہوگی؟ رب ذوالجلال والاکرام کا جواب سنیے۔ میرے مالک نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے نبی میں نے تو تمہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب مبتلا کس طرح کروں، مبتلا ان کو کس طرح کروں عذاب میں؟ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ جہاں موجود ہوں، پھر آپ کے جیتے جی اور آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کو عذاب میں مبتلا کر دوں؟ یہ نہیں، پھر تو آپ کی رحمت للعالمین پہ دھبا آئے گا۔ کیا رحمت ہوئی؟ انبیاء سابقین ان کی قوموں پہ عذاب آئے، اللہ ذوالجلال نے انہیں بھی القاب سے اور ناموں سے، اچھے اچھے ناموں سے نوازا۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، پورا قرآن پڑھ جائیے، یہ بات تو موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ علیہ السلام کے بارے میں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں دونوں کے حوالے سے، دونوں کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو اور کشتی والوں کو ہم نے کائنات کے لیے ایک علامت بنا دیا، ایک نشانی بنا دی، ایک معجزہ بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو جہانوں کے لیے ایک نشانی اور ایک آیت بنایا۔ اور پھر واقعہ آیت تھے، پھر واقعہ بغیر باپ کے بیٹا، بغیر باپ کے اولاد،
सूखी खजूर से बेमौसम फल, और वो भी हुज्जी इलैके बिजुज़्इ नखला तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया। मरियम, इसको हिलाना तेरा काम है और इसके तनों से तरो ताजा खजूरें गिराना मेरा काम है। हुज्जी इलैके बिजुज़्इ नखला तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया। कहने का मकसद यह था कि इन हजरात के हवाले से रब्बुल जलाल वल इकराम ने उन्हें आयतल लिल आलमीन तो कहा, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब जिनके हिस्से में आया वो मोहम्मद व अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी और नबी को यह लक़ब नहीं मिला, किसी और नबी को इस एजाज से अल्लाह ने नहीं नवाजा। ये इनफिरादियत और ये एजाज बख्शा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को बख्शा है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत फरमाते हैं, सहाबा किराम ने अर्ज किया तंग पड़ के कि सरकार, यह मुशरिकीन और यह कुफ्फार आए दिन तंग करते हैं, और हमारी जुबान में यह तो आपकी एक दुआ की मार है। हाँ, दुआ कर दीजिए ना इनके लिए, मिलिया मेट हो जाएं ये सब, जितने बातूनी हैं ये खत्म हो जाएं, बातें बनाने वाले सब खत्म हो जाएं, बस एक दुआ कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इन्नी लम उबअस लआनन इन्नमा बुइस्तु रहमा। और मैं बद्दुआएं करने के लिए अल्लाह जुल जलाल ने मुझे नहीं भेजा, बद्दुआओं के लिए, लानो तान करने के लिए अल्लाह जुल जलाल ने मुझे नहीं भेजा। अल्लाह जुल जलाल ने तो मुझे रहमत बना के भेजा। अल्लाह जुल जलाल ने मुझे रहमत बना के भेजा है। मुस्तदरक हाकिम के अल्फाज हैं, आपने फरमाया अना रहमतुन मुहतादुन, कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमत का तोहफा दे के भेजा है। अल्लाह ने मुझे क्या है, रहमत का तोहफा बनाया है। अब जिसको अल्लाह ने रहमत का तोहफा बनाया हो, दिया हो कायनात को, वो किसी के लिए जनाब इस तरह मर मिटने की दुआ किस तरह कर सकता है। आए जरा ताइफ की वादियों में देखें और तारीख के औराक में ताइफ के किस्से को पढ़ें। सिद्दीका कायनात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा था, सरकार आप मुझे बतलाएं कि उहुद पहाड़ से ज्यादा कभी पशेमानी भी आपको आई? सवाल देखिए, उहुद पहाड़ की क्या कैफियत थी उस जंग के मौके पे। उहुद की जंग के मौके पे जितनी किल्फत और पशेमानी आपको आई है, खुद आपका टूट के दांत मुबारक वो टूट गए, चेहरे मुबारक पे इतनी खोद खुबी कि दांतों से निकालने वाले के दांत टूट गए, इतनी खुबी, इतनी पशेमानी। पूछा जनाब फरमाइए जंगे उहुद से बढ़ के भी कभी पशेमानी आई? फरमाया ऐशा हां, जब मैं अब्दे जलील के बेटों के पास दावत ईमान लेके ताइफ में गया था, जो हशर और जो पशेमान उन्होंने मुझे किया था उस किस्म की पशेमानी मुझे कभी नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा। ये क्या थे? तारीख में मौजूद है कि जब इन बदनसीबों ने नबी अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया, मजाक किया, यहां तक एक बात की, और अल्लाह दुल जलाल को तू यतीम ही नजर आया था नबी बनाने के लिए? माद अल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने तो खुद अपनी दावत का कि अजमत चुराहे में फूट दी तुझे नबी बना के, तुझे नबी बनाना था, जाओ नहीं मानते तुझे नबी। और उधर छोकरों को, लौंडों को जनाब खड़ा कर दिया कि मोहम्मद जाए तो जनाब हूटिंग करो, मोहम्मद जाए तो क्या करो, हूटिंग करो, संगजनी करो, संगबारी करो। अब क्या है, आप कदम उठाते हैं तब भी पत्थर आता है, कदम रखते हैं तब भी कदम पत्थर आता है। अल्लाह अकबर। और खून सर की चोटी से बह बह के, अल्लाह अकबर, खून सर की चोटी से बह बह के मेरे नबी अलैहिस्सलाम की एड़ियों में, जूते मुबारक में इतना पैवस्त हुआ कि गुलाम जैद से फिर जूते उतारने भी मुश्किल हो गए, इतना खून बहा। अल्लाह अकबर। ये हालत देख के जिब्राइल को अल्लाह जुल जलाल ने भेजा।
اور ساتھ طائف کے پہاڑوں کی نسبت سے پہاڑوں کے بادشاہ کو بھی، پہاڑوں کے انصرام اور انتظام کرنے والے فرشتے کو بھی بھیجا۔ جبرائیل حضور میں سلام عرض کرتا ہوں، اللہ نے یہ فرشتہ بھیجا ہے جس کے اختیار میں پہاڑوں کا انتظام ہے۔ اس نے سلام کیا، عرض کیا حضور اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ بات نہیں جب جبرائیل آئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اب آئے ہو اللہ کے سپرد، اشارہ سمجھ گیا، تم آئے ہو خود، اللہ نے تو نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر، یہاں کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں مجھے بھی، پہاڑوں کے فرشتے کو بھی۔ ہاں جی حضور حکم دیجئے۔ ایک لحظے میں دونوں طرفوں کے پہاڑوں کو ملا کے چکی کی پاٹ کی طرح ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں۔ بس اشارے کی بات ہے، بس اشارہ ابرو چاہیے، ہاں زبان کی ایک بول چاہیے، زبان کا ایک بول چاہیے۔ مگر میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا۔ میں اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں، عذاب بن کے نہیں آیا۔ امید رکھتا ہوں کہ جن بد نصیبوں نے آج انکار کیا ہے آگے چل کے انہی کی اولادیں اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کریں گی، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں گی۔ تاریخ نے بتلایا کہ پھر جناب چند سال بعد یہ پورا طائف مکہ ہی کی طرح سرنگوں ہوا اور وہ سارا علاقہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا اور پورا علاقہ مسلمان بنا۔ سوچئے، ایمانداری سے سوچئے کہ جس کی رحمت اور جس کی رافت، جس کی کرم نوازی اور جس کی معافی کا دریا اور جس کا درگزر کرنا اتنا ہو، آج یورپ اس ہستی کے بارے میں دہشت گردی کا تصور رکھے تو پھر یہ ذہن خود دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے چور مچائے شور۔ اردو کا محاورہ ہے یا نہیں؟ چور مچائے شور۔ سب سے بڑے دہشت گرد یہ بدماش ہیں، اور کائنات کو جس نے امن دیا اپنی بدماشی کو اور اپنی دہشت گردی کو چھپانے کے لیے محمد مصطفیٰ پر اور اسلام پر دہشت گردی کا الزام رکھتے ہیں۔ دہشت گرد خود ہیں۔ کہاں کہاں دہشت گردی انہوں نے نہیں کی، کہاں کہاں نہیں کی۔ اس پوری پچھلی صدی کی تاریخ روشن ہے، کہاں کہاں اس نے دہشت گردی نہیں کی۔ اور کون سا ملک ہے جو ان کی دہشت گردی سے بچا؟ ان لٹیروں اور دہشت گردوں کو اب اپنے دفاع میں یہ ہیلا نکالا کہ جناب یہ کہو کہ اسلام دہشت گرد ہے، محمد مصطفیٰ دہشت گرد ہے۔ ہاں، تاکہ وہ کہتے ہیں نا اتنا شور ڈالو۔ انہی کے ایک بابے کا، انہی کے ایک بابے کا کہا ہوا ایک جملہ ہے جس نے کہا اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ سچ نظر آنے لگے۔ ہاں، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولتے ہیں اسی موضوع پہ کہ آج لوگ کہتے ہیں شاید وہ یہ مغرب والے سارے آخر بڑے مہذب لوگ ہیں، کچھ ہوگا ہی نہ، کچھ ہوگا ہی نہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اپنے ہی بنائے ہوئے محاوروں کے مطابق اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے محاوروں کو۔ ورنہ سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امن ہے تو آپ کی تعلیمات میں، اطمینان ہے تو آپ کی تعلیمات میں، سکھ اور چین ہے تو اللہ کی قسم آپ کے سایہ عاطفیت میں، کسی اور جگہ اطمینان اور سکھ نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسی حوالے سے آئندہ خطبے میں بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ذوالجلال اسی رحمت للعالمین کے دامن سے ہمیں وابستہ رکھے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک وہ بھی ہمارے لیے کریم ہے اور محمد مصطفیٰ بھی ہمارے کریم ہے۔ مولا تو کریمی ورسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میں آنے دو کریم، صد شکر کے ہستے میں آنے دو کریم۔ اللہ اپنی ذات سے بھی ہمیں وابستہ رکھے
اور اپنے حبیب کی ذات گرامی سے بھی ہمیں وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔